نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت سے باواز بلند درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ درس قرآن کی آج نشست نمبر 311۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146، 147 اور 148 یعنی 3 آیتوں کے متعلق انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم تمام کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ غزوہ احد کا تسلسل جاری ہے۔ ہر آیتوں میں، ہر آنے والی آیت میں غزوہ احد کا کسی نہ کسی اعتبار سے ذکر خیر آ رہا ہے۔ آج کی آیت مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کو تنبیہ کرنے کے لیے جو غزوہ احد میں دشمنوں کے اچانک حملے اور ازدحام کی وجہ سے گھبراہٹ کا شکار ہو گئے تھے اور افراتفری مچنے کی وجہ سے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں ان کو تنبیہ بیان فرما رہا ہے۔ اور مثال میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کے احوال کو بیان فرمایا ہے، اور بڑی پیاری مثال اللہ نے دی آیت نمبر 146 میں۔ ارشاد فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور کتنے ہی نبیوں کے ساتھ اللہ والوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ یعنی اللہ یہ بیان فرما رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے نبی، اپنے رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر میدان جہاد میں جنگ کر رہے ہو، تو یہ ایسا نہیں کہ یہ تمہارا انفرادی عمل، بلکہ تم سے پہلے پچھلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کے ساتھ مل کر جہاد کیا ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، اور جب وہ جہاد کرتے تھے پچھلی امت والے، پچھلی امت کے اہل ایمان اپنے نبیوں کے ساتھ جب مل کر جہاد کرتے تو اس میدان جہاد میں آنے والے مصائب، آلام، تکالیف جو اللہ کی راہ میں ان کو پہنچ رہی ہوتی تھی، تو ان مصائب و آلام کے آنے پر وہ نہ کمزور ہوتے تھے، نہ اپنے اس راستے سے ہٹتے تھے۔ تو یہ بھی اللہ تعالی نے غزوہ احد کے تناظر میں ہی اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا ہے، اور ان افراد کو اللہ نے بطور تنبیہ، تعریض اور ناراضگی کے اظہار پر اللہ نے یہ انداز اپنایا اور پچھلی امتوں کے احوال کو یہاں بیان کیا گیا۔ تینوں آیتوں میں اللہ تعالی نے پچھلی امت کی تعریف فرمائی اور آگے ارشاد فرمایا کہ واللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اب وہ افراد جو پچھلی امت کے اہل ایمان تھے، اپنے نبیوں کے ساتھ جب مل کر جہاد کرتے، پہلی صفت ان کی کیا اللہ نے بیان کی کہ اس راستے میں جو تکلیفیں ان کو پہنچتی، جو مصائب ان کو پہنچتے، جو پریشانی ان کو لاحق ہوتی، تو اس پریشانی کی وجہ سے ان کے راستے جدا نہیں ہوتے، وہ کمزور نہیں پڑتے، دبتے نہیں تھے، ان مصائب و آلام پر صبر اختیار کیے رکھتے۔ تو اللہ نے پہلا مجدہ، پہلی تعریف اور پہلی خوشخبری ان کو کیا سنائی کہ اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، پسند کرتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی ایک اور صفت کا ذکر کر رہا ہے اگلی آیت میں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے، وما كان قولهم، اور ان کی دعا صرف یہی تھی الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، کہ اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمارے اپنے کاموں میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی ہیں اس پر بھی ہماری بخشش فرما دے۔ یعنی ایک طرف میدان جہاد میں اپنے اس نبی جس پر وہ ایمان لے کر آئے ان کے ساتھ اللہ کی راہ میں قتال بھی کر دیں، جہاد بھی کر دیں، اور اس جہاد کی پر آنے والی مصیبتوں پر صبر بھی کر دیں، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے اور اپنے معاملات میں ہونے والی زیادتیوں اور اسراف پر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے، اور مزید وثبت اقدامنا، اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرتے کہ یا اللہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں، ہم نے تیرے نبیوں کے راستے کو اپنایا ہے، ان کے پیچھے ہم چلے، ان کے بلائے جانے پر
ہم میدان جہاد میں ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے آئے، اور مزید یہ کہ اس مصیبت پر ہم یا اللہ صبر بھی کر رہے ہیں، یا اللہ مزید یہ کہ اگر ان تمام معاملات میں ہم سے کوئی اسراف ہو گیا ہو، کوئی زیادتی ہو گئی ہو، تو یا اللہ تو ہماری پکڑ نہ فرما بلکہ ہمیں معاف فرما۔ اب یہ تمام امور وہ خوش دلی سے کرتے ہیں، خوش ہو کر، ایسا نہیں کہ زبردستی ان پر جنگ مسلط کر دی جاتی اور نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو جنگ کرنی پڑتی تھی، بلکہ خوش دلی سے کرتے۔ اسی لیے تو دعا کر رہے ہیں وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا کہ یا اللہ ہمیں اس راستے پر ثابت قدمی بھی عطا فرما، کیونکہ انسان ثابت قدمی کی، استقامت کی دعا اسی وقت کرتا ہے کہ جب وہ اس چیز پر راضی ہے۔ جیسے کوئی نعمت ہمیں مل جائے اور اس نعمت سے ہم خوش ہوں تو ہم کیا دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ اس نعمت کو ہمارے لیے دوام بخش دے، یہ نعمت عظمیٰ جو تو نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کو دائمی مسرت کا ذریعہ ہمارے لیے بنا دے۔ تو یہ انسان اسی وقت کرتا ہے کہ جب کسی بات پر وہ خوش ہو۔ تو وہ اہل ایمان جو پچھلی امتوں میں تھے تو وہ اپنے اس معاملے پر، اس جہاد پر اللہ کی رضا میں راضی تھے، تبھی اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے کہ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا کہ یا اللہ ہمیں ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ اور مزید کیا دعا کرتے؟ وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہ کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ یہ دو آیتیں مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف اور توصیف میں بیان فرمائی۔ اب اللہ تعالیٰ ان کے نتیجے کی بات کر رہا ہے، ان کی جو دلوں میں نیت ہوتی تھی اس نیت پر اللہ تعالیٰ ان کو کیا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اگلی آیت میں بیان فرما رہا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ تو اللہ نے ان کو دنیا کی نعمت بھی دی، اللہ نے ان کو دنیا کی نعمت بھی دی اور آخرت میں بھی نیک اجر عطا فرمایا ہے۔ اس میں یہاں پر نقطہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں راضی رہے اور اس راستے میں انسان پر جو مصیبتیں، جو تکلیفیں، جو پریشانیاں آئیں تو باوجود ان پریشانیوں کے آنے پر اپنی زبان سے شکوہ کرے یا دکھڑے بیان کرے بلکہ صبر اختیار کرے، تو اللہ تعالی کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے بندے کو ہم دنیا کی نعمت بھی عطا کرتے اور آخرت میں تو پھر اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ تو ان افراد کے بارے میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے تو اللہ نے ان کو دنیا کی نعمت بھی عطا کی، وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی نیک اجر، حسن ثواب الآخرہ نیک اجر عطا فرمائے۔ واللہ یحب المحسنین کہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ آج کی نشست کی 3 آیتیں مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے ان کا مفہوم عرض کیا ہے، بڑی آسان ہے اور امید ہے کہ آپ کو اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس کی مختصر تفسیر اور تشریح ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو مسلمان غزوہ احد میں گھبرا کر بھاگ گئے، یہاں پھر وہی بات میں عرض کروں گا جو تقریباً ہر نشست میں آپ کے گوش و گزار کرتا ہوں کہ آئندہ آنے والے جتنے احوال غزوہ احد کے بعد کی جتنی آیتیں مبارکہ ہیں ان تمام میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی معنی میں غزوہ احد کا تذکرہ ہو ہی رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ جو مسلمان غزوہ احد میں گھبرا کر بھاگ گئے تھے، اب غزوہ احد آپ کے ذہن میں ہوگا تو یہ آیات آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو تادیب یعنی ادب سکھانے کے لیے، ان کو تنبیہ کرنے کے لیے انبیاء سابقین اور ان کے متبعین کے احوال کو بیان فرما رہا ہے۔ انبیاء سابقین اور ان کے متبعین یعنی جو ان کی اتباع کرنے والے تھے ان کے احوال کو بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے انبیاء سابقین کے متبعین میں یہ نمونہ ہے کہ وہ جہاد کی سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرتے ہیں اور کسی مرحلے پر بھی دشمن سے گھبرا کر بھاگتے نہیں تھے، جیسا کہ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں نے کیا نا کہ وہ گھبرا کر افراتفری کا شکار ہو گئے تھے، اور بعض مسلمان جو ضعیف العقیدہ تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے پر بھی مجبور ہو گئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے آیات انبیاء سابقین اور ان کے متبعین کے احوال کو بطور نمونہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ وہ بھی جہاد کی سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرتے اور دشمن کے وار سے گھبرا کر بھاگتے نہیں تھے۔ سو جنگ احد میں تمہارا دشمنوں کے اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے گھبرا جانا اور افراتفری میں بھاگ جانا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں۔ تمہیں غور کرنا چاہیے کہ کتنے نبیوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا اور ان کے اصحاب نے
دین کی سربلندی کے لیے قتال کیا، ان میں سے کتنے افراد ایسے تھے کہ جو میدان جہاد میں شہید ہو چکے پچھلی امتوں میں، اور کتنے تو ایسے تھے کہ جو زخمی بھی ہوئے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ نہ سستی کا شکار ہوتے اور نہ اپنے اس راستے سے ہٹتے تھے، نہ اس کے بعد وہ جہاد کرنے سے گھبرائے۔ ایسا بھی نہیں ہوتا تھا کہ ایک میدان جہاد میں اگر کوئی سختی آ بھی گئی ہے تو پھر یہ تہیہ کر لیں کہ اب اگلے میدان جہاد میں نہیں جاؤں، ایسا بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اور نہ انہوں نے کبھی یہ سوچا کہ ہم ان آنے والی سختیوں پر جو دشمنوں کی جانب سے ہمیں مل رہی ہیں، ان سختیوں سے بچنے کے لیے ہم دشمنوں سے صلح کر لیں۔ جیسا کہ غزوہ احد میں بعض مسلمانوں نے جب یہ افواہ میدان جہاد میں، میدان احد میں پھیل گئی، وہ کیا افواہ تھی کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاذ اللہ شہید کر دیے گئے۔ تو اب جو ضعیف العقیدہ مسلمان تھے وہ اپنے بچنے کی تدبیریں ڈھونڈ رہے تھے کہ اب ہم کفار سے کس طرح بچیں۔ پھر بعض مسلمان ایسے بھی تھے کہ جو اس وقت کفار کی جانب سے، کفار کے امیر تھے حضرت ابو سفیان، بعض مسلمان یہ تدبیریں سوچنے لگے کہ کس طرح ابو سفیان سے ہمیں نجات ملے، ہم اس سے کیسے اپنے آپ کو امان میں رکھیں۔ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جو افواہ تھی وہ مسلمانوں میں جو پھیلی، تو اس کی وجہ سے مسلمان افراتفری کا شکار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بیان فرما رہا ہے کہ پچھلی امتوں میں جو افراد تھے انہوں نے کبھی ایسا نہیں سوچا کہ میدان جہاد میں جو سختیاں ان کو لاحق ہوئی ہیں ان سختیوں کی وجہ سے وہ دشمنوں سے صلح کر لیں، ٹھیک ہے۔ نہ انہوں نے یہ سوچا کہ وہ دنیا کے مال متاع دیکھ کر اس کو لوٹنے کے لیے، اس مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے میدان جہاد چھوڑ کر مال کی طرف چلے جائیں، میدان جہاد چھوڑ کر مال کی طرف چلے جائیں، جیسا کہ میدان احد میں بھی ہوا۔ کہ میدان احد میں کیا ہوا تھا کہ وہ 50 تیر انداز جو تھے، جو کفار کے خلاف رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا جن کو، تو جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے بھائی مسلمان میدان جہاد میں دشمنوں پر غالب آ رہے ہیں اور دشمن گھبرا کر میدان جہاد چھوڑ کر بھاگ رہے اور اپنے مال کی بھی پرواہ نہیں کر رہے، تو اب مسلمان مال غنیمت اٹھانے میں جب مصروف ہوئے تو وہ 50 تیر انداز جو حضور علیہ السلام نے خاص یہ حکم دے کر ارشاد فرمایا تھا کہ نتیجہ کچھ بھی ہو تم نے وہ جگہ نہیں چھوڑنی، تو اب جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر معاملہ تبدیل ہو گیا ہے، حضور علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا تھا نا کہ کچھ بھی ہو، چاہے جنگ کا نتیجہ فتح کی صورت میں ہو یا شکست ہو، تمہیں وہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو اب انہوں نے دیکھا کہ، اور اپنی جانب سے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہاں پر اس لیے مقرر فرمایا تھا کہ تاکہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی اونچائی سے حفاظت کریں۔ تو اب چونکہ ہمارے مسلمان بھائی ثابت قدمی سے لڑ کر فتح سے ہمکنار ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اب یہاں پر ہمارا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اب ان کی یہ خود ساختہ سوچ جو تھی وہ مسلمانوں کی شکست کا سبب بنی۔ تو رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی حکم عدولی کرنے کی وجہ سے جو جنگ کا نقشہ مسلمانوں کے حق میں تھا وہ تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں کے خلاف تبدیل ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں گاہے بگاہے آیتوں میں بیان فرما رہا ہے۔ تو اب پچھلی قوم والے دشمنوں سے ایک تو صلح بھی نہیں کرتے اور دنیا کی مال کی محبت کو دیکھ کر اس غنیمت کو لوٹنے کے لیے مصروف بھی نہیں ہوتے، نہ انہوں نے پیٹھ پھیری کبھی میدان جہاد سے، بلکہ اپنے نبی کے شہید ہونے کے بعد بھی۔ اس بات پر بھی ہماری گفتگو پچھلی نشست میں ہو چکی ہے، جہاں پر اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، یعنی اللہ نے اس افواہ کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جیسے پہلے رسول گزرے۔ تو اب اگر یہ واقعتاً شہید کر دیے جائیں یا اپنی طبعی موت مکمل کر کے، اپنی جو زندگی ہے اس کو مکمل کرنے کے بعد طبعی موت پر ان کی وفات ہو، تو کیا تم ان کے مقصد سے پھر جاؤ گے؟ جو مشن یہ تمہیں دے کر جا رہے ہیں، جس راہ پر تمہیں لگا رہے ہیں، تو کیا تم اس سے پھر جاؤ گے؟ تو وہی بات اللہ تعالیٰ دوبارہ بیان فرما رہا ہے کہ ان کے نبی ان کے سامنے شہید ہو جاتے یا انتقال کر جاتے، تو اس کے باوجود بھی وہ ثابت قدمی سے دشمنوں کے خلاف جہاد کرتے رہتے تھے۔ یہ ان کے چند
قابل تحسین کاموں کی ایک جھلک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمائی، اور اس میں ان مسلمانوں پر تعریض ہے جو اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی جھوٹی خبر سن کر گھبرا گئے، اور ان میں سے بعض پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ہمیں ابو سفیان سے امان کس طرح ملے۔ اب یہ بات تو میں نے مختصراً آپ کے سامنے کر دی۔ اس آیت مبارکہ میں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی دعا کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ ان کے اچھے اعمال میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ انہوں نے جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اللہ سے دعا کی، اور اپنے مطلوب کا ذکر کرنے سے پہلے یہاں پر ایک بڑا خاص نقطہ علماء کرام نے دعا کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ ہمارا طرز عمل کیا ہے؟ ہم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، یا اللہ مجھے روزی مل جائے، یا اللہ مجھے اولاد مل جائے، یا اللہ میری فلاں پریشانی دور ہو جائے، ہم فوراً اپنے مطلوب، اپنا مقصود، اپنی دعا اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، اکثر ہم لوگ اسی طرح دعا کرتے، جبکہ دعا کا یہ طریقہ نہیں ہے، نہ اہل ایمان نے اس طریقہ کار کو اختیار کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کی صفت کو یہاں پر بیان فرمایا ہے وہ دعا کس طرح کرتے کہ وہ اپنے مطلوب کا ذکر کرنے سے پہلے، اپنا مدعا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اور اس میں دعا کا یہ ادب بتایا ہے کہ پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اور پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی امر، کوئی مراد اللہ کی بارگاہ میں طلب کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تحسین فرمائی، ان کی تعریف فرمائی، اور ان کو نیک و خار قرار دیا۔ ان تین آیت مبارکہ سے کچھ مسائل، کچھ نقاط جو علماء کرام نے بیان فرمائے ہیں وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، تاکہ یہ آیات بڑی آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ اب تک جتنی گفتگو ہماری ہوئی، امید ہے کہ ان آیتوں کا مفہوم آپ کے سامنے بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ علماء کرام نے اس سے کچھ نکات، تین آیت مبارکہ، آیت نمبر 146، 147 اور 148، یہاں پر رکوع کا بھی اختتام ہو جاتا ہے، سورہ آل عمران کا رکوع بھی ختم ہو گیا۔ اب اللہ تعالی نے ان آیات میں جو مسائل، جو نکات بیان کیے ہیں، اس سے ہماری ناقص عقل میں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں وہ چیدہ یہ ہے۔ نمبر ایک تو یہ بیان کیا گیا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے جہاد کی سختیوں اور مشقتوں پر صبر کرنا چاہیے، اور دین کی راہ میں اور شرعی احکام پر عمل کرنے میں جن مصائب کا بھی بندے کو سامنا ہو، جب تک بندہ اس پر صبر نہیں کرے گا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم متقی بھی بنے رہیں، پرہیزگاری بھی ہمارے اندر آتی رہے، ہم اللہ کا قرب کا مقام بھی پالیں، لیکن اس راستے میں آنے والی مشقتیں ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ یعنی ہم نمازی کہلوانا چاہتے ہیں، ہم نمازی بننا چاہتے ہیں، لیکن نماز پر آنے والی مشقتیں ہم سے برداشت نہیں۔ ہم نیک کام کرنا چاہتے ہیں تو اس نیک کام پر آنے والی مشقتیں ہم سے برداشت نہیں، تو ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ پچھلی امتوں کے احوال اور پھر خاص امت محمدیہ کے احوال اللہ نے کئی مقام پر بیان فرمائے، ٹھیک ہے نا۔ ایک نقطہ سب سے اہم یہ نکلتا ہے۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی سعادت محض آرزو سے پوری نہیں ہوتی۔ یہ بات بھی پہلے میں نے بیان کی تھی کہ فقط اللہ کی راہ میں شہادت کی ہم دعا کرتے رہیں اور کوشش نہ کریں تو صرف دعا سے مدعا پورا نہیں ہوتا، بلکہ جہاد کی تکلیفوں اور صعوبتوں پر صبر کرنے سے ہی شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے۔ اب تو چونکہ فی زمانہ وہ میدان جہاد والا معاملہ نہیں ہے، لیکن انسان اللہ کی راہ میں زندگی گزارے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں زندگی گزارتا رہے، تو اس زندگی میں آنے والی مشقتیں، مصیبتیں، صعوبتیں انسان برداشت کرے اور اس پر صبر اختیار کرے، تو اللہ کی اطاعت میں طبعی موت بھی اگر بندے کو آئے تو جہاد فی النفس اگر بندہ کر رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ شہید ہی کہلائے گا، جہاد بالنفس کرنے والا۔ تیسرا نقطہ اس میں کیا ہے کہ شہادت کی تمنا میں یہ نیت نہ کرے کہ کوئی کافر مجھے مار دے۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں آپ کو، اگر اس کو آپ سمجھ لیں تو کیا ہی بات ہے۔ شہادت کی تمنا میں یہ نیت کرنا منع ہے کہ میدان جہاد میں گئے اور یہ نیت ہو کہ کوئی بھی کافر مجھے مار دے
تاکہ مجھے شہادت نصیب ہو، نہیں، یہ نیت کرنا منع ہے، بلکہ نیت یہ کرنی ہے کہ میں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے میدان جہاد میں جا رہا ہوں، اس کے دین کی سر بلندی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ ہاں، اس کام کو پورا کرنے میں اگر مجھے موت بھی آ جائے تو وہ موت مجھے قبول۔ اب دیکھیں، باتیں دونوں ایک ہی ہیں، نتیجہ ایک ہی ہے، دونوں کاموں کے نتیجے میں موت ہی مل رہی ہے نا، لیکن نیت کی وجہ سے انسان کی عمل میں کتنی تبدیلی آ گئی۔ ایک یہ ہے کہ بندہ اس نیت سے میدان جہاد میں گیا کہ کوئی کافر مجھے مار دے، فرمایا کہ وہ شہید اعلیٰ درجے کا نہیں کہلائے گا، لیکن وہیں دوسرا بندہ اس نیت سے میدان جہاد میں گیا کہ اللہ کی دین کی سر بلندی کے لیے میں لڑوں، حتیٰ کہ لڑتے لڑتے خواہ مجھے قتل ہی کیوں نہ کر دیا جائے تو مجھے موت قبول ہے، لیکن اللہ کے دین کو میں نے سر بلند کرنا ہے۔ تو جب یہ نیت لے کر بندہ میدان جہاد میں جائے گا تو اس کی شہادت پھر بڑی شہادت کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا نکتہ ہے کہ رسول اپنی امتوں میں ہمیشہ نہیں رہتے۔ جیسے کوئی بھی انسان ہے، اللہ نے ہر ایک پر موت کا ایک وقت مقرر کیا ہے، اور پچھلی نشست میں وہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی بھی گئی تھی، کتابا مؤجلہ کے الفاظ۔ وہ کیا تھا کہ ہر ایک کا جو اجل، حمزہ سے اجل کا ہر ایک کا وقت مقرر ہے، حتیٰ کہ 100 سال ہی بندہ کیوں نہ جیے، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، اب تو وہ عمر کا دورانیہ نہیں ہے اس امت میں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، کتنا ہی دنیا میں بندہ زندہ کیوں نہ رہے، تب بھی موت اس کو آ کر رہے گی، موت آ کر رہے گی۔ موت تو خیر ویسے ہی بدنام ہے، حالانکہ موت بھی اللہ کی جانب سے ایک بڑی رحمت ہے۔ دنیاوی تکالیف، دنیاوی آزمائشوں کے خاتمے کا نام ہے موت، پھر اہل اللہ کے نزدیک اللہ سے ملاقات کا نام ہے موت۔ اللہ نے سورۃ العنکبوت میں کیا ارشاد فرمایا نا کہ من کان یرجو لقاء اللہ فإن اجل اللہ لآت، فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو اللہ کیسے تسلی دے رہا ہے کہ بے شک ان قریب اس کو اجل آ جائے گی۔ یعنی انسان اپنے محبوب سے ملنے کے لیے تڑپ رہا ہو اور پھر محبوب اس کو تسلی دے کہ زیادہ پریشان نہ ہو، ان قریب تو مجھ سے ملنے والا ہے، تو یہ ایک محبوب سے ملنے کے لیے انسان کے لیے کتنی بڑی خوشخبری۔ تو موت ویسے ہی بدنام ہے، حالانکہ موت بھی دنیا کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تو بہرحال نقطہ یہاں پر کیا ہے کہ رسول اپنی امتوں میں ہمیشہ نہیں رہتے، جیسا کہ حضور خاتم النبیین، خاتم المرسلین، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، تمام مخلوق کی سرداری کا تاج بھی آپ کے سر ہے، تمام مخلوق میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ نے ایک معینہ مدت تک آپ کو حیات عطا فرمائی، اور اس کے بعد پھر آپ پر بھی موت کو طاری کر دیا گیا۔ تو یہاں نقطہ کیا ہے کہ رسول اپنی امتوں میں ہمیشہ نہیں رہتے، اگر وہ انتقال کر جائیں یا شہید ہو جائیں تو ان کے مشن کو اسی سابقہ جذبے کے ساتھ آگے بڑھاتے رہنا چاہیے کہ جس جذبے کے ساتھ ان کی معیت میں انسان کوشش کرتا ہے نا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ کیا ہے کہ جب انسان اپنے کسی بزرگ، اپنے کسی استاد یا اپنے کسی مرشد کی صحبت میں رہ کر انسان کسی نیک عمل کو کر رہا ہو اللہ کی راہ میں، تو اب ایسا نہیں کہ ان کے انتقال کے بعد ان کے دنیا کے پردہ کرنے کے ساتھ ان کا مشن ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا فقدان ہے ایسا، کئی بڑے بڑے بزرگوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ کے سامنے بھی مثالیں ہوں گی آج کے دور میں، کہ ان کی زندگی میں بڑا کام ہوتا ہے، لوگ جڑے رہتے ہیں ان کے ساتھ، ان کے کام کے ساتھ، اور ان کی کام کی تحسین واہ واہ ہوتی، ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی حضرت پردہ کرتے، جیسے ہی حضرت کا انتقال ہوتا ہے، ان کا ایک جو لگایا ہوا پودا ہے، لوگ بجائے اس کی آبیاری کریں، اس کو مزید پروان چڑھائیں، لوگ جو ہے وہ اس پودے کی ٹہنیوں کو کاٹنا شروع کر دیں۔ زندگی میں تو کاٹتے ہی ہیں، لیکن مرنے کے بعد پھر لوگ زیادہ کثرت سے ان کاموں کو کرنا شروع کر دیں۔ بڑی بڑی مثالیں آپ کے سامنے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پر رسول کی مثال دی گئی، تو اس مثال کو سمجھتے ہوئے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے کوئی استاد ہیں، ہمارے والدین ہیں، خاص طور پر اگر انہوں نے کسی مشن کو شروع کیا ہے تو ہم بڑے جذبے کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ پردہ کرتے تو ہمارا جذبہ بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، ہمارا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی مثل نبی اور رسول، اور ان نبیوں پر بھی موت آئی تھی، جیسے پچھلے نبیوں پر موت آئی، تو ان نبیوں پر جب موت آئی تو ان کی موت کے بعد ان کا جو مشن تھا، ان کا دین
رکا نہیں، بلکہ جو واقعی اہل اللہ تھے، ان کے ماننے والے تھے، تو وہ ان کے دین کی تبلیغ جو ہے وہ لوگوں میں کرتے رہے، اور مکمل تبلیغ کرنے کے بعد ان کا مشن آگے جاری رکھا، اور دنیا سے ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان کی رسالت اور ان کی تشریح باقی رہتی۔ سو اس سنت کے مطابق آپ یعنی رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے مقررہ وقت پر، میدان احد میں تو آپ شہید نہیں ہوئے، اللہ یہی بات بار بار باور کروا رہا ہے، جو افواہ تھی جس کی وجہ سے مسلمان بڑی بدحواسی کا شکار ہو گئے، تو اسی نقطے کو بار بار بیان کیا جا رہا ہے کہ میدان احد میں اگرچہ یہ شہید نہیں ہوئے، لیکن تم یہ نہ سوچو کہ ان پر موت آئے گی ہی نہیں، موت تو آنی ہی ہے نا، جیسے پچھلے نبیوں پر آئی۔ سو اس سنت کے مطابق آپ پر بھی موت آئے گی، لیکن آپ کا دنیا سے چلا جانا، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوگا کہ آپ کی رسالت اور آپ کا دین بھی آپ کے ساتھ جائے گا، بلکہ جب آپ پر موت طاری ہوگی تو آپ کا دین، آپ کی شریعت، آپ کے قرآن کا معجزہ اسی طرح برقرار رہے گا۔ تو جس طرح تم ان کے ساتھ جذبے کو، ان کے ساتھ مل کر جذبہ ایمانی اور ہمت دکھاتے ہوئے تم ان کے مشن کو آگے لے کر چل رہے ہو، تو تمہیں آگے بھی لے کر چلنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایک اور سب سے اہم نقطہ کیا ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر، نہ اس مقررہ وقت سے پہلے آنی ہے نہ بعد میں آنی ہے، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ نبی ہی کیوں نہ ہو، چاہے نبی ہو، رسول ہو، ایک عام انسان ہو، یا ہم جیسے بدبخت افراد ہوں، گناہ گار بندے ہوں، موت کا جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے اسی وقت پر آئے گی، نہ ایک لمحہ آگے ہوگا نہ ایک لمحہ پیچھے ہو۔ بس سمجھداری کیا ہے کہ موت کی تیاری کریں، سمجھدار انسان وہی۔ پھر ایک اور اہم نقطہ جو آیت نمبر 148 میں اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ ہر شخص کو اس کی نیت کا پھل ملتا ہے جو دنیا میں رہ کر دنیا کا طلبگار رہے۔ یہ پچھلی آیت مبارکہ، پچھلی نشست میں یہ بات آئی تھی، جو دنیا میں رہ کر دنیا کا طلبگار رہے تو اللہ اس کو بھی محروم نہیں کرتا، اس کو بھی عطا کرتا۔ جو دنیا چاہتا ہے اس کو اپنے مقصوم کے مطابق دنیا مل جاتی، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہو، آخرت کی تمنا میں زندگی گزارے اور آخرت میں اجر و ثواب کے حصول کے لیے اپنی اس دنیا کی مشقتوں کو برداشت کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بہترین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، نیکیوں کے لیے کوشش کرنا، یہ بھی ایک خاص نقطہ ہے۔ آج ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں، جیسے کہ مسلمان کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ خصوصیت صرف اس امت محمدیہ کی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بات باور کروائی ہے کہ نیکیوں کے لیے کوشش کرنا صرف امت کے لیے، اس امت کے لیے نیکیوں کے لیے کوشش کرنا اور جہاد کرنا صرف اس امت کی خاصیت نہیں، بلکہ انبیاء سابقین اور ان کی امتیں بھی، یعنی پچھلے نبی بھی اور ان کی امتیں بھی انتہائی صبر و استقامت کے ساتھ جہاد کے لیے بھرپور کوشش کیا کرتی، اور مصیبت پریشانی میں جب دشمنوں کا غلبہ آنے لگے نا، تو کوشش کے ساتھ ساتھ ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہوتی، اور اللہ کی بارگاہ میں استقامت کی دعا کرنی ہوتی ہے کہ یا اللہ ہمیں استقامت عطا فرما دے۔ اور سب سے آخری اور خاص نقطہ دعا کے متعلق جو بات ہماری بیان ہو ہی گئی ہے کہ دعا میں اپنے مقصود کو طلب کرنے سے پہلے یہ اپنا معمول بنا لیجئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو عجز اور انکساری بڑی پسند ہے۔ ہم انکساری کا مظاہرہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو مار دیں، اپنی حیثیت بالکل نچلے درجے پر لے جائیں، اور اللہ سے اپنے کردہ گناہوں کی معافی مانگیں، اور معافی اور استغفار کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جب ہم اپنا مطلوب اور اپنے مقصود کو پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور سنتا ہے۔ تو دعا میں بھی یہ معمول بنائیے کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو اپنے معاملات کی، جو اللہ نے یہاں پر اہل ایمان کی دعا کا ذکر کیا نا، کہ دو لفظ خاص طور پر سمجھ لیجئے نا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ دوسرا لفظ جو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، کہ اللہ ہم اپنے کاموں میں جو زیادتی کر لیتے ہیں نا، اس سے بھی تیری پناہ مانگیں، اس سے بھی تیری معافی مانگیں۔ ابھی اپنے معاملات میں، اپنے کام میں زیادتی کیا ہے؟ جیسے مثال کے طور پر اس کی چھوٹی چھوٹی مثالیں 2-3 دے کر ہم گفتگو کو سمیٹتے ہیں
کہ ہم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، اب جہاں 5 روپے خرچ کرنے وہاں ہم 20 روپے خرچ کر رہے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا یار اپنے بچے ہی تو ہیں، ان کے لیے ہی تو میں کما رہا ہوں، تو یہ اسراف ہے۔ دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اب جہاں پر 100 روپے میں کام ہو سکتا ہے وہاں 500 روپے خرچ کر دی، کیا ہے یار کہ چلو اتنے دن کے بعد محفل جمی۔ یہ اسراف حنفیہ امرینا میں آتا ہے کہ جہاں جتنی ضرورت ہے اس سے بڑھ چڑھ کر زیادتی کرنا، یہ اسراف ہے۔ یہ جو میں نے 2-3 مثالیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں وہ اس وجہ سے کہ اسراف حنفیہ امرینا پہ آپ خود غور کریں گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اپنے روز مرہ کے معمولات میں کتنا اسراف کر لیں۔ جہاں 1 روٹی سے کام چل جاتا ہے وہاں 1.5 روٹی کھا لیں گے، یہ اسراف ہے۔ جہاں تھوڑی بہت گفتگو میں کسی سے ملاقات کر رہے ہیں نا تو بس حال چال میں اگر معاملات پورے ہو رہے ہیں تو بس وہی معاملے کو سمیٹ دیں، لیکن ربڑ کی طرح پھر ٹائم کو لمبا کر دیں، تو فی امرنا و اسرافنا فی امرنا میں یہ بھی آتا ہے۔ یعنی ہماری پوری زندگی میں ہم غور کریں نا تو بہت سارے ہمارے کام ایسے ہیں جو وہ اسرافنا فی امرنا، یعنی ہم اپنے کاموں میں زیادتی کرتے ہیں۔ اب اہل ایمان اللہ کی بارگاہ میں 2 دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تجھ سے مانگتے ہیں، اور اپنے کاموں میں جو یعنی کام بھی اپنے یہ خاص نقطہ ہے کہ کام بھی اپنے ہی ہیں، اپنے ہی اہل و عیال، اپنے ہی بیوی بچے، انہی پر خرچ کر رہے ہیں، تب بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اسراف نہیں کرنا، اور اگر اسراف ہو گیا ہے تو پھر معافی مانگو۔ اور معافی کب ملتی ہے؟ جب بندہ یہ بھی تہیہ ساتھ میں کرے کہ اب دوبارہ نہیں کروں، یہ نہیں کہ ایک طرف معافی مانگتے رہیں اور دوسری طرف پھر اس کام کو جاری بھی رکھیں، تو ایسا کرنے والا اللہ کے نزدیک بڑا برا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ یہ تصور آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ گویا بندہ رب سے معاذ اللہ مذاق کر رہا ہے، یعنی ایک طرف اپنی اس بری عادت کو چھوڑ بھی نہیں رہا اور دوسری طرف معافی بھی مانگ رہا ہے، تو یہ اللہ کے لیے زیادہ ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے ایمان کی سلامتی کے ساتھ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔